بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فیز 1 سرپلس کی ایڈجسٹمنٹ کس حساب سے ہوگی اور فیز 2 30 to 49 کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فیز 2 کا پروسیس ریورس ہوگا یا نہیں۔ تو اس حوالے سے کافی سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو تمام جوابات مل جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرپلس پاس کینڈیڈیٹس نے جو کیس کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اس کا جو متوقع فیصلہ ہے انشاءاللہ وہ 10 ستمبر کو جو اگلی ہیئرنگ ہے اس میں آ جائے گا، اور اس میں اس پروسیس میں بھرتیوں کے حوالے سے اور ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اس فیصلے کے تناظر میں پھر آگے اس پروسیس کو دیکھا جائے گا۔ کل ایک امیدوار کی ملاقات ہوئی سیکٹری ایجوکیشن خالد صاحب سے، اور انہوں نے اس حوالے سے جو اپنا موقف دیا وہ یہ ہے کہ اگر عدالت نے 10 ستمبر کو پالیسی کو ترجیح دی، پر پالیسی تھی 2024 کی، تو اس کے تحت سب سے پہلے فیز 1 کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، جس میں فیز 1 کے 50+، پھر فیز 1 کے 30 49 والے کینڈیڈیٹ شامل ہیں، اور اس کے بعد فیز 2 کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جس میں پہلے فیز 2 50+، پھر فیز 2 30 to 49، اور اس کے بعد سرپلس اساتذہ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ یہ تو ہے پالیسی۔ اگر عدالت پالیسی کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو اس کی تعیناتی اس حساب سے ہوگی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ فیز 1 50+ پہلے، پھر فیز 1 30 to 49، دین فیز 2 50+، دین فیز 2 30 to 49، اور لاسٹ میں سرپلس پاس کینڈیڈیٹس کو۔ اب اس کی دوسری صورت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر عدالت نے ایکٹ کو ترجیح دی، 2011 کا جو ایکٹ ہے جس میں سرپلس پاس کینڈیڈیٹس کو ایڈجسٹنٹ یوسیز میں ایڈجسٹ کیا جائے گا اگر ان کی اپنی یوسی میں کوئی سیٹ اویلیبل نہ ہو، تو اگر اس صورت میں عدالت نے اپنا فیصلہ دیا تو اس کے مطابق جو ہوگا وہ یہ ہے کہ سرپلس اساتذہ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، پھر فیز 2 50+ والے امیدواروں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اور البتہ یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ یاد رکھیں کہ فیز 2 30 to 49 والے جو امیدوار ہیں، اس حوالے سے ابھی حتمی وضاحت تو نہیں ہوئی کہ ان کی ایڈجسٹمنٹ کس ترتیب سے ہوگی، کس حساب سے ہوگی، اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی وضاحت نہیں آئی۔ لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے یہ 10 ستمبر کو جو عدالت کے فیصلے کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا۔ اب فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے، پالیسی یا جو ایکٹ ہے، تو اس کے مطابق یہ جو ڈیسیژن ہے وہ پھر ہوگا، اور پھر ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی۔ سرپلس کیس اور فیز 2 ریڈیوس والا جو کیس ہے یہ بھی ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ آپ جیسے کہ فیز 1 کے سرپلس نے جو کیس کیا ہے اور فیز 2 ریڈیوس میرٹ والوں نے بھی جو کیس کیا ہے، یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ دونوں کیسوں کی جو سماعت کا فیصلہ ہے وہ ایک ہی وقت میں متوقع ہے، یعنی کہ 10 ستمبر کو سارا یہ جو معاملہ ہے یہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے 10 ستمبر کا جو فیصلہ ہے اس کے ہمیں انتظار کرنا ہوگا، اور اس میں سب وضاحت ہو جائے گی کہ کیا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو کہ آپ سب جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کیا فیز 2 کو کینسل کیا جائے گا، تو یہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ چاہے عدالت پالیسی کو ترجیح دے یا ایکٹ کو، دونوں صورتوں میں فیز 2 کو ریورس یا ختم کرنے کی بات نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر عدالت پالیسی کے حق میں، یعنی 2024 کی جو پالیسی ہے اس کے حق میں فیصلہ دے یا ایکٹ کے، تو دونوں صورتوں میں یہ ریورس نہیں ہوگا۔ یہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں اس حوالے سے۔ اصل معاملہ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی ترتیب ہے، یعنی سرپلس پاس امیدواروں کو پہلے ایڈجسٹمنٹ کیا جائے یا فیز 2 جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ ایڈجسٹمنٹ کی ساری بات ہے کہ ان کو کس ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جائے، یہ والا سارا معاملہ ہے۔ یعنی کہ اگر پالیسی کو ترجیح دی جاتی ہے تو ایک ترتیب کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جبکہ اگر ایکٹ کو ترجیح دی جاتی ہے تو دوسری ترتیب کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا، فیز 2 کو ریورس یا ختم کرنے کا معاملہ بالکل، یہ ایک جو خبریں گردش کر رہی ہیں یہ بالکل غلط ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی حساب سے ہی ہوگی۔ تو 10 ستمبر کا جو فیصلہ ہے عدالت کا، اس میں کا انتظار کریں، اور اس کے بعد بہت ساری جو ہے چیزیں واضح ہو جائیں گی۔